جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 3 دن کی. آغا صاحب آپ, میں پہلے آغا صاحب کیونکہ کہنا چاہ رہے تھے فرینڈلی اپوزیشن کا. آغا صاحب آپ کس قسم کا رسپانس, کیونکہ میاں صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر نہ ہوا تو ہم اپوزیشن کے پاس جائیں گے. احسن اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس جائیں گے. آپ کو کیا چاہیے, مطلب کیا کس قسم کے سائنس چاہیے آپ کو کہ سیریسنس ہے اور آپ اکٹھے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کاشف اگر میری بات کو 2 منٹ کے لیے آپ تأمل سے سن لیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جی. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اپوزیشن لیڈرشپ جس کے پاس ہو, جو قائد حزب اختلاف ہو, اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے. جس پارٹی کے پاس یہ ذمہ داری ہوگی وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اپنے ایجنڈے کے اوپر پہلے متفق کرے گا, اس کو اعتماد میں لے گا. اگر وہ اس کو اعتماد میں لے کے آگے چلے گا تو پھر تو سمجھا جائے گا کہ اپوزیشن ان ٹرو سینس فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے. یہ جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے, میں تو یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں, یہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ پیش کیا گیا ہے. مطالبہ تو ہم نے بھی کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں واپس لیں, لیکن اس وقت پیٹرول کی قیمتیں واپس نہیں لی گئیں. تمام اپوزیشن نے جب وویلا کر دیا, مشترکہ مطالبہ جب ایک سامنے آ گیا تو آج پیٹرول کی قیمتیں واپس لینی پڑ گئیں. اگر مشترکہ پارلیمنٹری اپوزیشن جو ہے وہ اعتماد میں لے کے آگے بڑھتی تو دوسرے مطالبات بھی آج مانے جاتے اسی ٹیبل کے اوپر, اسی کمیٹی کے اندر, اسی میٹنگ کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ملی وقت لگ رہی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سارے مطالبات پیپل پارٹی سے مشورہ کر کے پیش کیے گئے ہیں. اور یہ دیکھیں اس میں ٹیکنیکل چیز کیا ہے. یہ اصل بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن میں نکلنے کے لیے میاں صاحب نے ایک گیم کھیل دی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر وہ عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لاتے تو فرینڈلی اپوزیشن ثابت ہو گئے. اگر وہ یہ سارا لائحہ مرتب نہیں کرتے, اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتے, تو پھر بھی عوام یہ کہیں گے کہ یہ ابھی تک فرینڈلی کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کر دی. پریس کانفرنس کے اندر وہ مطالبات رکھے جن کا صرف اندیہ دینا ہے. صرف حکومت نے یہ کہنا ہے کہ جناب ہم اس پہ سوچ و بچار کریں گے, تو ان کو 2 مہینے مل گئے. تو 2 مہینے جب مل جائیں گے, مجھے یہ بات بتائیں, آپ ذرا سوچ سمجھ کے بتائیں. جب آج اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس حکومت کے پاس تو میجورٹی نہیں رہی, یہ عذاب ہے عوام کے اوپر, تو وہ 2 مہینے عذاب بھی نہیں رہے گی اور اس کے بعد میجورٹی بھی آ جائے گی. یہ فراہم کریں گے ان کو. جی حسن صاحب, ملی بھگت ہے, گیم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ آغا صاحب نے میرا کیس آسان کر دیا. ان کا لب و لہجہ, ان کی گفتگو ساری قوم نے سنی ہے, اور یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی مضبوط سہارے چاہیے. ان جیسے سہارے, کچے سہاروں پر اگر ہم اعتماد کر جائیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنے بال پکڑا دیں تو یہ تو پتہ لگے گا کہ عدم اعتماد ہم نے موو کیا ہے, ایک ڈیل کر گیا, ایک کھسک گیا اور ایک سودا کر گیا. تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک باہمی اعتماد کی ضرورت ہے. جس طرح کا ان کا لب و لہجہ ہے, ان کے اوپر ہم اعتماد کر کے ان کے جو 20-30 رہ گئے ہیں, 50 تو پہلے انٹیکٹ بھی نہیں ہے, 2-3 دھڑے بن گئے ہیں. ہم اپنی ساری سیاست ان کے تابع تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے ایشوز کے اوپر آنا ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکنامک ہیمریج ہے, اور جتنے نکات اس ایجنڈے میں ڈالے گئے ہیں, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں, اس میں کوئی ایک سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. کرپشن اور مہنگائی, یہ 2 چیزیں ہیں, ان کے اوپر فوکس ہے. اگر حکومت ان پر عمل درآمد نہیں کرتی تو ہم نے اس پر بھی ڈیفینیٹو ایک رکھا ہے کہ 45 دن کے بعد ہم پھر اس ایجنڈے کو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. 3 دن میں حکومت ہاں کرے اور 45 دن کے اندر عمل درآمد اس پہ کرے. اچھا, اور اگر اپوزیشن پارٹیز بھی اس پر عمل درآمد کرنے میں سنجیدگی نہیں کرتی, ifs and buts کرتے ہیں, چونکہ ان کے لیڈر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم حکومت گرانے میں دلچسپی نہیں رکھتے, ہمارا ایشو جو ہے مہنگائی ہے. یہ شجاعت صاحب نے کہا ہے واضح طور پہ پچھلے 2-3 دنوں میں کہ ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے, ہمارے ایشوز ہیں. اچھا, اگر اپوزیشن بھی اس ایجنڈے کو بائی نہیں کرتی, دوسری پارٹیز ہیں, پھر ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اس ایجنڈے کو پاکستان کے عوام کے پاس لے کر جائیں اور پھر ایک نیا مینڈیٹ سیک کریں, تاکہ ایک مضبوط مستحکم جمہوری حکومت آ کے وہ فیصلے کرے جو پاکستان کی معیشت کو اور عوام کو جن کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اس ملک کو اکنامک ہیمریج سے بچا سکیں. اہم نکات اس میں جو ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو مسئلہ ہوگا, صدر زرداری کے خلاف خط لکھنا سوئس کورٹ میں. دیکھیں مجھے تھوڑا کاشف تھوڑی بات مجھے کر لینے دیں. جی آغا صاحب بریفلی اگر آپ دیکھیں, بات یہ ہے, احسن اقبال صاحب نے دیکھیں چونکہ کیٹیگوریکلی
مجھے مخاطب کیا ہے تو میں ایک بات بڑی واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب وزیر اعظم پاکستان ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، ہم قومی ایشوز کے اوپر حکومت کے ساتھ اس لیے تعاون کریں گے کہ جمہوریت جو ہے وہ غیر مستحکم نہ ہو اور یہ چلتی رہے. تو اس میں ہم نے یہ مطالبات رکھے. تو ان کو کیا شبہ ہے؟ یہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پہلے اپنی بات بتائیں. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، جب 2 ماہ کے لیے ان کے ایجنڈے کو اندیہ دے دیا جائے گا، رضامندی ظاہر کر دی جائے گی، تو اس وقت حکومت کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے. یہ خود ان کے اپوزیشن لیڈر چودھری نثار صاحب فرما چکے ہیں کہ یہ حکومت کے پاس جواز نہیں ہے حکومت کرنے کا، یہ فارغ ہو رہی ہے حکومت. تو پھر میجورٹی فراہم کون کرے گا 2 ماہ کے لیے؟ یہی کریں گے نا، ہم تو نہیں کر رہے نا. دیکھیے فرینڈلی کون ہوئے؟ یہ ہوئے کہ ہم ہوئے؟ دیکھیں میجورٹی تو کوئی بھی فراہم نہیں کرے گا. تاریخ میں، پارلیمانی تاریخ میں بے شمار، تو پھر حکومت کیسے قائم رہے گی؟ بے شمار مثالیں ہیں. کینیڈا میں ابھی حال ہی میں مائنورٹی گورنمنٹ تھی. دیکھیے اگر ایک ایجنڈے کے اوپر وہ رہیں گے اور وہ ایک پازیٹیو ایجنڈا ہوگا تو اس کے لیے تو تمام پارٹیز کہتی ہیں ہم سپورٹ کریں گے. لیکن اگر وہ اس ایجنڈے سے ڈیویٹ کریں گے اور اپوزیشن پارٹیز بھی اس پہ نہیں آتی، تو پھر ہم لوگوں کے پاس جا کے یہ مقدمہ لے کر جائیں گے کہ اب پاکستان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم نے اوپن اینڈڈ نہیں رکھا اس کو، کوئی انسرٹن ٹرمز میں نہیں رکھا، اور یہ نہیں ہے کہ جی ان کو لامتناعی سلسلہ دے دیا. ایک جو لاجیکل ہے، ہم نے کوئی امپیشنٹ نہیں ہونے کا مظاہرہ دیا، امپلسو ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پیٹرولیم کی قیمتیں واپس ہوئیں اور وہی حکومت کے لوگ جو کہتے تھے انٹرنیشنل پرائسز یوں ہو گئی ہیں، ویسے ہو گئی، جیسے ہم عدلیہ پہ کہتے تھے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حکومت کے دانشور ہمیں آ کے بتاتے تھے دیکھو آئینی ترمیم کے بغیر جج بحال نہیں ہو سکتے، اور ہم انہیں کہتے تھے کہ سمپل ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ہو سکتا ہے، اور پھر اسی طرح ہوا. اسی طرح جب ہم نے کہا کہ یہ پیٹرولیم کی قیمتیں بہت بڑی مہنگائی کا طوفان لے کر آئیں گی، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، آپ ان پر رجوع کیجئے، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے. لیکن اب وہ ناممکن ممکن ہو گیا. اسی طرح یہ جتنے ایجنڈے کے آئٹمز ہیں یہ ملک کے مفاد میں ہیں، عام آدمی کے مفاد میں ہے، اور حکومت اگر ان پر عمل کرے گی تو خود حکومت کو اس کا فائدہ پہنچے گا. کیا صدر صاحب کے خلاف خط لکھنا ملک کے مفاد میں؟ بالکل مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایجنڈے کا اہم حصہ ہے. جب آئین میں صدر صاحب کو واضح طور پر امیونٹی ملی ہوئی ہے تو پھر کس بات پہ خط لکھنا؟ اور میرے خیال میں یہ ایشو تو اب ختم ہو گیا ہے. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا صدر صاحب کسی مقدمے میں مجرم ہے خدا نخواستہ؟ نہیں. کیا ان کے خلاف جو کیا ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں آپ کے مقابلے؟ تو پھر دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا کہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. نہیں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں کیسز؟ دیکھیں کاشف، جھوٹے کیسز ہیں، پارٹی کی لائن تو یہی ہے. اگر جھوٹے کیسز ہیں اور مجھے میرے لیڈر کے خلاف کوئی کیس جھوٹا ہو تو مجھے 10,000 دفعہ خط لکھنے کے لیے کوئی کہے کہ کوئی انکوائری کر لے، میں کہوں گا 100 بسم اللہ. کس بات کا ڈر ہے؟ جی فضل. ڈرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم تو جیلی سہتے ہیں، ہم تو جانے دیتے ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، راتوں رات ڈیل کر کے نہیں نکل جاتے ہیں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. ہماری محترمہ نے اپنی جان دے دی. ابھی گورنر سلمان تاثیر صاحب شہادت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا. کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کوئی ڈرنے والے لوگ ہیں؟ اگر ڈرنے والے ہوتے تو کیا یہ قوم ہمیں اس مقام پہ لا کے بٹھاتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مذاق ہو رہا ہے؟ جب آپ کو امیونٹی ملی ہوئی ہے اور اس کیس میں جان نہیں ہے، جب وہاں کا اٹارنی جنرل کہتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی ریکویسٹ کو انٹرٹین ہی نہیں کریں گے اور یہ کیس ختم ہو چکا ہے، تو اٹ ساؤنڈز ایبسرڈ، سینسلیس. آپ لاکھ اپنی ہنسی کر لیں. اگر اٹارنی جنرل کہتا ہے کہ ہم انٹرٹین ہی نہیں کریں گے، کیس ان کے بقول جھوٹا ہے، تو پھر اس کو ایک تنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ اس ایشو کو، اس کیس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اسی لیے ہم نہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس لیے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ رول آف لا کا تقاضا ہے کہ جو عدالت کے فیصلے ہیں ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تسلیم کیا جائے. اگر آج ہم یہ مثال قائم کر دیں گے کہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو ایگزیکٹو نے انٹرپریٹ کرنا ہے،
تو کل کو کاشف کوئی بھی حکومت اپنی مرضی کے فیصلوں پر عمل کرے گی. جو فیصلے پسند نہیں ہوں گے ان کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. اعلیٰ عدالت نے حکم دیا تھا کہ لوکل باڈیز الیکشن کروائے جائیں. پنجاب گورنمنٹ کو کیوں نہیں کرائے؟ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کا احترام کیوں نہیں کیا؟ میں جواب دے سکتا ہوں جی. اس لیے آپ کی محترمہ اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ دائرہ اختیار صوبائی حکومتوں کا نہیں ہے لوکل باڈیز کے الیکشن کرنے کا. ان کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے, اور اسی 18ویں ترمیم کے تحت جو الیکشن کمیشن کنفیگر یا جس کی کمپوزیشن دی گئی ہے, ابھی تک وہ الیکشن کمیشن یہ تشکیل نہیں دے پائے. تو الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا. ابھی آپ نے یہ خود کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میں آپ سے آپ نے یہ کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے میں نے آپ سے یہ کہا کہ لوکل باڈیز کا الیکشن پنجاب حکومت نے الاؤنس نہیں کرنا, وہ آپ نے کرنا ہے اور الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ یہ حکومت کے